شب براءت رحمت و مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ اس رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ رات عبادت، توبہ اور دعا کی رات ہے۔ جو اس موقع کو ضائع کرتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ رات ہے رحمت کی، برکت کی، صدا کے نور کی۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، رات ہے مغفرت کی۔ شب برات آئی ہے، توبہ کا در کھلا ہے۔ رو لو گناہ گارو، مغفرت کا وقت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ رات توبہ اور استغفار کی ہے، غفلت نہ کرو۔ جو شب براءت کی رات کو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی مانگنے کا سب سے بہترین وقت یہی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے، بس ایک بار سچے دل سے پکارو۔ شب برات وہ رات ہے جس میں قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہ رات دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت اور نفل نمازوں کے لیے مختص ہے۔ جس نے اس رات کو اللہ کے حضور جھک کر گزارا وہ بخشا گیا۔ گناہوں سے نجات کا سنہری موقع ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ شب برات میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ رات قبر والوں کے لیے بھی دعا کرنے کی ہے، اپنے پیاروں کو یاد کرو۔ جو شخص اس رات توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، توبہ میں دیر نہ کرو۔ یہ رات ایک نئی شروعات کا موقع ہے، اللہ سے قربت اختیار کرو۔ یا رب کرم کی رات ہے، توبہ قبول ہو۔ در پر تیرے گناہ کی صورت میں ہم کھڑے، رحمت تیری بے شمار، کر دے ہمیں بخشش سے مالا مال۔ دے دے ہدایت، دور کر دے ہر گناہ کا اندھیرا۔ شب برات ہے، جھک جاؤ سجدے میں، مانگو دعائیں کہ در کھلے ہیں مغفرت کے۔ یا رب میرے دل کی سیاہی کو دھو دے، اس رات کی رحمت سے میرا نصیب روشن کر دے۔ مانگ لے جو کچھ بھی مانگنا ہے، شب برات ہے، در کھلا ہے۔ یہ رات ہے تقدیر کے فیصلوں کی، اللہ سے مانگ ہر خوشی تیرے مقدر میں لکھی جائے۔ شب برات آئی ہے، روشنی ساتھ لائی ہے، توبہ کی برسات میں ہر دل بھیگ جائے۔ یہ رات ہے اللہ کی، یہ رات ہے دعا کی، مانگو اسے جو تمہیں عزت سے نواز دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے سے فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، شب برات میں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگو
جو تمہارے دل کی سچائی میں ہے، کیونکہ اس رات مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم نے پچھلے سال کے گناہوں سے سبق سیکھا ہے تو یہ رات تمہاری کامیابی کی رات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں اگر تم نے اپنی تقدیر میں خیر لکھی دیکھی تو شکر کرو، اور اگر کچھ کمی دیکھی تو دعا سے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ رات غفلت کی نہیں، بیداری اور رجوع اللہ کی رات ہے، بس اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ اے اللہ، ہمیں شب برات میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یہ رات اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی رات ہے، غفلت کی نہیں۔ شب برات میں بخشش طلب کرو کہ شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری شب ہو۔ اللہ وہی عطا کرتا ہے جو اس سے سچے دل سے مانگا جائے، بس دعا میں کمی نہ رکھو۔ شب برات کی رات میں ہر نفس کو اپنا محاسبہ کر کے رب کے حضور جھک جانا ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر نظر رکھے گا وہ دوسروں کے عیبوں سے غافل ہو جائے گا۔ انسان کی زبان اس کے عقل کی ترجمان ہوتی ہے۔ جس دل میں قرآن ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ علم بغیر عمل کے بوجھ ہے اور عمل بغیر اخلاص کے ضائع ہے۔ اگر تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد کر دو، اگر وہ تمہاری ہوئی تو لوٹ آئے گی، ورنہ کبھی تمہاری تھی ہی نہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرتے وقت خود بھی اس پر عمل کرو، ورنہ نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تمہارا دل پاک ہوگا تو ہر چیز تمہیں روشن نظر آئے گی۔ دنیا ایک خواب کی مانند ہے اور موت اس کی حقیقت کا دروازہ ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے دنیا اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، مگر اس کے مستحق بنو۔ عبادت دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ دعا بندے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نماز وہ دروازہ ہے جو اللہ کی رحمت تک لے جاتا ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اس کے لیے دنیا و آخرت آسان ہو گئی۔ اللہ وہی دیتا ہے جو بندے کے حق میں خیر ہے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم دولت سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ علم حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حکمت عقل مندوں کی دولت ہے۔ جس نے کتابوں سے دوستی کی وہ کبھی تنہا نہ ہوا۔ دانا وہی ہے جو اپنے عیب پہلے دیکھے۔ بے علم کی زندگی ایسے ہے جیسے بغیر چراغ کے اندھیری رات۔ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ اچھی کتابیں بہترین ساتھی ہوتی ہیں۔ علم کی سب سے بڑی نشانی عاجزی ہے۔ وقت سب سے بڑی دولت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے کامیابی اس کی غلام بن جاتی ہے۔ جو وقت ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، اس میں صبر اور شکر ضروری ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی مگر وہی کامیاب ہوگا جو ثابت قدم رہے گا۔ جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی بڑی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کامیابی کی کنجی ہے۔
ہر دن ایک نیا موقع ہے، اسے ضائع مت کرو۔ سچائی زندگی کو روشنی عطا کرتی ہے۔ اخلاق وہ دولت ہے جو کسی بازار میں نہیں ملتی۔ اچھے اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے۔ بدتمیزی سب سے بڑی جہالت ہے۔ خوش اخلاقی انسان کو عزت دار بناتی ہے۔ اچھے الفاظ بہترین تحفہ ہوتے ہیں۔ زبان کی مٹھاس دل کی نرمی کو ظاہر کرتی ہے۔ عزت ہمیشہ اچھے اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ غرور ہمیشہ انسان کو گرا دیتا ہے۔ اچھے دوست زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو مصیبت میں ساتھ کھڑا ہو۔ دوستی وہ رشتہ ہے جو خود غرضی سے ختم ہو جاتا ہے۔ مخلص دوست اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ جو دوست ضرورت کے وقت ساتھ نہ دے وہ دوست نہیں۔ اچھے دوست کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، جتنا پڑھو اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دوستی میں خلوص سب سے اہم ہے۔ جو شخص اپنے دوست کا راز فاش کرتا ہے وہ دوستی کے قابل ہی نہیں۔ دوستی نیکیوں کی طرف بلانے کا نام ہے۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو محنت کرنا جانتے ہیں۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ہار نہیں مانتے۔ جو اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ صبر اور محنت کے بغیر کوئی بڑا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ محنت کی کرواہٹ وقتی ہے مگر اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو بہانے بنانا چھوڑ دو۔ سب سے بڑی ہار وہ ہے جو کوشش کیے بغیر مان لی جائے۔ مشکل حالات میں صبر اور حوصلہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے خود پر یقین کرنا ضروری ہے۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ اپنی اصلاح کرو، دنیا خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود سکون میں رہتا ہے۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے۔ اچھے کام کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے۔ حسد کرنے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ صبر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ نیکی کرو اور بھول جاؤ، برائی کرو اور یاد رکھو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے دنیا اسے عزت دیتی ہے۔ زندگی کا اصل مزہ دوسروں کے کام آنے میں ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جو اپنی ماں کی عزت کرتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ نیک عورت گھر کی جنت ہوتی ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اچھے خاندان سے بہتر کوئی دولت نہیں۔ بیوی وہی اچھی ہے جو شوہر کی عزت کرے، اور شوہر وہی اچھا ہے جو بیوی کی عزت کرے۔ اولاد کی بہترین تربیت سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر کرنے والی عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ رشتے نیکی سے مضبوط ہوتے ہیں، دولت سے نہیں۔ گھر وہی جنت بنتا ہے جہاں محبت اور سکون ہو۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو سچ بولو۔ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، خود غرضی نہیں۔ ہر خوشی اللہ کی رضا میں ہے۔ قسمت محنت سے بنتی ہے۔ حسد کرنے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا، صرف اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا بولو یا خاموش رہو۔ معاف کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں مگر سکون کے لیے ضروری ہے۔
شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا ہے۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے۔ اے مسلمان قرآن کھول کر تو دیکھ، تمہارے ہر درد کی دعا قرآن میں ہے۔ شکایت جو نہیں کرتے تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ ان لوگوں کو سنبھال کر رکھیں جن سے آپ نے مدد کا ہاتھ طلب کیا تو انہوں نے دل پیش کیا۔ جب سخت رویے دل توڑ دے تو نرم لہجے بھی گستاخ لگتے ہیں۔ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مطلب سے ملنے والے کیا جانے ملنے کا مطلب۔ دل میں اٹھا ہے درد جب جب، کلام خدا مرہم بن گیا تب تب۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ رو پڑتا ہے انسان جب ترجمے سے پڑھتا ہے قرآن۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ نماز پڑھا کرو، میں نے سنا ہے قبر میں بے نمازیوں کا سخت عذاب ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، اس گھر میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ بے شک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر ہی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ والدین سے محبت کریں کیونکہ یہ وہ دو انمول چہرے ہیں جو کبھی دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ کتنا مشکل ہے نا زندگی کا سفر، دل پہ لگی باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اگر دل میں رکھ دی جائیں تو دل مر جاتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ دو الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص نہیں۔ خوشیاں دینا سیکھیں، غم تو رشتے دار بھی دیتے رہتے ہیں۔ رب کو راضی کرو، دنیا والے کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ رب کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہنے سے کون سا مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ مجھے کبھی میرے حال پہ مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل سے ہے۔ دوست جب دشمن بنتا ہے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔
کبھی معاف کر دینا، کبھی معافی مانگ لینا۔ میرے رب کا فیصلہ ہر حال میں اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ معافیاں تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ لاکھ خوبصورت سہی، ایمان اور حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو اتر جائے دل سے پھر کیا ہیرا اور کیا خاک۔ وفائیں نایاب ہوتی ہیں، اسی لیے کم دستیاب ہوتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہاری قدر ہی نہیں۔ کچھ لوگ اتنے سخت لہجے میں بولتے ہیں کہ ان کی تلخیاں سن کر ہم اپنی باتوں کو اپنے دل میں قبر کھود کر دفنا دیتے ہیں۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنے کو ڈھونڈنا ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ بدلہ نہ لو، بس خدا پہ چھوڑ دو۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب کوئی پسند آ جائے تو دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ اصل عزت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اسے بے عزت نہ کرے۔ کچھ وقت اور واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں جبکہ اللہ پاک ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ قدر کیا کرو ان رشتوں کی جو وقت بدلنے پر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ اپنے دل کے اس حصے کو مار ڈالو جو یہ مانتا ہے کہ وہ کسی اور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی ہم ایک انسان کی خاطر پوری دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اداسی نے کسی کو نہیں مارا، لیکن اس نے ہمیں ہر چیز سے خالی کر دیا ہے۔ جب اپنی بے قدری کسی کے دل میں دیکھ لو تو پھر کبھی ادھر دستک مت دینا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ گزرے وقت کو بھول جاؤ، لیکن اس وقت سے حاصل کیے ہوئے سبق کو کبھی نہ بھولو۔ اگر زندگی میں کچھ اور نہ بھی بن سکو تو بس مہربان بن جاؤ کہ اس سے زیادہ خاص اور قیمتی کچھ نہیں ہے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے،
پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں نکالے جاتے۔ قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی بار بار ملتی ہے نہ مخلص لوگ۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پہ اصلی ملتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے ہنس کر گزار دو۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، اور کچھ نہیں تو دو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ یا رب تیری دنیا کے لوگ بے خوف ہیں، کسی کا برا ایسے کرتے ہیں جیسے تو دیکھتا ہی نہیں۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دو، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزرے، جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ صرف دو ہی لوگ آپ کو سمجھیں گے، ان میں سے ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ پرواہ نہ کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کو اپنی موجودگی یاد دلانے کے لیے پیچھے نہ بھاگو، اور اچھی طرح جان لو کہ محبت کرنے والے نہ بھولتے ہیں نہ بدلتے ہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، بلکہ سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل پر پہنچ نہیں پا رہے تو پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیں کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے کچلا تو نہیں گیا۔ انسان ہونا کوئی آسان مرحلہ نہیں، اور خالص انسان ہونا مزید دشوار ہے۔ رشتوں کا ذائقہ ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، اور یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس میں کیا ملا رہے ہیں۔ کتنا آسان ہے صبر کی بات کرنا جب مصیبت آپ کی مصیبت نہ ہو۔ وہاں مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہو، بلکہ وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہو۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار خود کے سوا کسی اور کو نہ دیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہ حقیقت تمام سازشوں پر بھاری ہے۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے
جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ارادے نیک رکھو گے نا تو آپ کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے، جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ خاموشی کی بھی ایک حسین دنیا ہوتی ہے۔ اس حسین دنیا میں قدم رکھ کر انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے وہ اتنا ہی تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ جسے کھو دیا وہ رب کی رضا تھی، جو حاصل ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ جوان ہوں گے، لیکن وہ سب آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ ہیں اور آپ کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جب اذیتیں دینے والے خود اپنے ہوں تو اچھا خاصا انسان بھی ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ ہر جگہ وفاداری ملے گی، بس تم بات ہونٹوں سے نہیں نوٹوں سے کرنا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا کے لیے ہر دن ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہے۔ جمعے کے دن دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اولاد کی نہیں، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔
اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کہیں سب کچھ کہیں کچھ بھی نہیں ہے، تیری تقسیم میں یا رب کیا نہیں ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دوسرا دروازہ کھولے بغیر میرا رب کبھی بھی پہلا دروازہ بند نہیں کرتا، ہمارا یقین کمزور ہے بس۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار، محبت شامل ہو۔ کچھ باتیں اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے جذباتوں اور احساسات کے ساتھ کھیل کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں، تو ایسی جیت سے ہار لاکھ درجے بہتر ہے۔ بے وفائی کا دکھ نہیں ہے مجھے، بس کچھ لوگ ایسے تھے جن سے امیدیں بہت تھی۔ قبریں پرانی بھی ہو جائیں تو فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ کسی کو پھول دینا محبت نہیں ہے صاحب، اسے ساری زندگی پھول کی طرح رکھنا محبت ہے۔ اور وفا تو اب صرف جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور انسان تو اپنا بنا کر ڈستے ہیں۔ مرنے کے بعد قدر کی بھی تو کیا کی، زندگی گزری کچے مکان میں میری، موت کے بعد قبر پکی کی بھی تو کیا کی۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ ذرا سوچ کے دل توڑا کرو صاحب، ہر گناہ کی بخشش نہیں ہوتی۔ لوگ پہلے عزیز بناتے ہیں پھر ذہنی مریض۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حرام حلال کی تمیز صرف کھانوں تک ہی محدود کر دی ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے
جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اے اللہ، میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔